مقامی حکومتوں کے فنڈز بحال کرو، مقامی حکومتوں کے فنڈز بحال کرو۔ گنڈا پور کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ ساڈا حق، ساڈا حق، ساڈا حق۔ تحصیل ناظمین یہاں پر آ کر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ساڈا حق کتھے رکھ۔ وہ لوگ جو خیبر پختونخوا میں وہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ الٹ وہاں پر وہ اساتذہ کیا، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ڈاکٹرز کیا، یہ سب جتنے کھڑے ہیں یہ سب خیبر پختونخوا کے 131 تحصیلوں کے ناظمین ہیں۔ یہ عام لوگوں کے خاص نمائندہ ہیں اور یہ احتجاج کرتے ہوئے پشاور سے پارلیمنٹ ہاؤس آئے ہیں، اور پارلیمنٹ ہاؤس سے میں ان کے ساتھ سولیڈیرٹی، اظہاری یکجہتی کے طور پر وفاقی حکومت کی میں ان کے ساتھ یہاں تک آیا ہوں۔ ڈی چوک تک ہم نے واک کیا۔ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ 3 سال پورے ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں اس مثالی حکومت کو جو کہتی ہے کہ جو بھی بات ہو آئین کے مطابق ہو، جو بھی بات ہو وہ کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں قانون اور دستور کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ خود ان کے حالات یہ ہیں کہ آج یہ تحصیل ناظمین، یہ جو نمائندہ ناظمین ہیں، یہ سب پہلے گئے ہیں اڈیالہ جیل، جہاں پہ انہوں نے قیدی نمبر 804 کے سامنے، انہوں نے اس کے جیل کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، اور اب یہ خیبر پختونخوا کے ناظمین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ صوبائی حکومت یا تو ہمارے مطالبات پورے کرے، جس طرح انہوں نے اپنے منتخب اور چند چنتخب لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو فنڈز دیے ہیں، ان کے جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے ان کے اختیارات بحال کیے ہیں، لیکن جتنے یہ عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے جتنے یہ تحصیل ناظمین ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، ایون کہ ان کے آرڈر پر صفائی کا کام بھی نہیں ہو رہا، فنڈ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو گنڈا پور صاحب، یہ آپ کے جو اور ہمارے صوبے کے ناظمین ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یا تو آپ ان کو ان کا حق دیں، یا پھر ان کا وفاق سے مطالبہ ہے کہ آپ کو وفاق سے ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں وفاق فنڈ نہیں دیتا، ہم آپ کو ہر مہینے 1 تاریخ کو 15 کو ہم آپ کو اسٹیٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور تحصیل ناظمین خیبر پختونخوا کا مطالبہ ہے کہ آپ کو وفاق سے اگر آپ نے ان نمائندوں کا حق نہیں دیا تو آپ کا فنڈ بند کر دیا جائے۔ میں ان تمام دوستوں کو اور ساتھیوں کو، تمام تحصیل ناظمین کو یہ باور کراتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے مطالبات جو آپ نے پلے کارڈز پر لکھے ہیں، جو آپ نے اپنے لیٹر میں لکھے ہیں، میں انشاءاللہ یہ منوان اور امانت سمجھ کر میں اس کو وفاقی حکومت اور این سی وی سی کے جتنے نمائندے ہیں، تقریباً 30,000 بلدیاتی نمائندے، آپ کا یہ میسج میں وفاقی حکومت، وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت تک انشاءاللہ میں پہنچاؤں گا، اور ہم آپ کو ان کا شکار نہیں ہونے دیں گے، ان کے ظلم اور ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے اس کے لیے آپ قانونی راستہ لیں، عدالت کا راستہ لیں، سیاست کا راستہ لیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بلکہ میں وفاقی حکومت سے اور وزیر اعظم پاکستان سے یہ درخواست کروں گا کہ خیبر پختونخوا کے فنڈز کے متعلق اگر کبھی کوئی بات ہو تو وہ پیسے جو صوبے کے دینے ہیں وہ ڈائریکٹ تحصیل ناظمین کو جاری کر دیے جائیں، اور تمام اختیارات وہ جو آپ مانگتے ہیں جب تک وہ بحال نہیں ہوں گے، ہم انشاءاللہ صوبائی حکومت کے اس شرمناک عمل کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی مرمت بھی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سال جا رہا ہے 21-22 کا، 22-23 کا، 23-24 کا، 24-25 کا، لیکن صوبائی حکومت نے ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ اس طرح جو ہمارے اختیارات تھے تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں 2022 میں اتنے بڑے ترامیم کیے کہ ہم سے اختیارات بھی لے لیے گئے، تو ہم وہاں پہ اب غیر فعال، غیر مؤثر ایک مفلوج مقامی حکومتوں کا نظام ہے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، آرٹیکل 32، آرٹیکل 37 کلاس آئے، آرٹیکل 140 اس کہتے ہیں وہاں پہ بلدیاتی نظام قائم نہیں ہے۔ تمام اختیارات ایم پی ایس کے پاس ہے، یا جو ہماری یہاں پہ انتظامیہ ہے، بیوروکریسی کے، ان کے پاس ہے، ہمیں کوئی اختیارات نہیں دے رہے۔ تو وہاں پہ اس لیے وہاں پہ جو نچلی سطح پر مقامی ترقی ہے،
جو سماجی اور میونسپل خدمات کی فراہمی ہے اور جو گڈ گورننس ہے وہ وہاں پہ بیڈلی متاثر ہوئے ہیں. وہاں پہ ہمارے بہت بڑے مسائل یہ دیکھ لیں 3 سال بہت زیادہ عرصہ ہے. ہمارے تمام جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے, تو 3 سال ہمارے اس طرح گزر گئے ہیں کہ نہ کوئی فنڈ ہے نہ کوئی اختیارات ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد میں جلسے کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں کہ ہمیں آئین کے مطابق ڈیل کرو, ہمیں قانون کے مطابق ڈیل کرو, لیکن وہاں ان سے پوچھو کہ آپ وہاں پہ اپنے صوبے میں 4.5 کروڑ آبادی کے نمائندوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو. ہماری صوبے کی 4.5 کروڑ کی آبادی ہے, ہم اس آبادی کے تمام مقامی حکومتوں کے نمائندے ہیں. ہماری تحصیل 131 ہے, ہمارے وی سی ان سی کی تعداد 4212 اور کل ملا کے ہماری تعداد تمام ممبران کی تقریباً 30,000 کی ہے. اور ان کو انہوں نے بالکل محروم رکھا ہے اپنے اختیارات سے, اپنی رسپانسبلٹی سے, ذمہ داریوں سے. اور وہاں پہ بہت بڑے مسائل ہیں, اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے جو روزانہ کے روٹین کے کام ہوتے ہیں جو کہ مقامی حکومتیں ڈیل کرتی ہیں ان کو اتنا مفلوج کیا گیا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے اور وہاں پہ روز مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. جی, یہ نمائندے